رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، بے تکلفی میں آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، جیسے آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے پاس صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے، تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت دی، اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، گفتگو فرمائی اور واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں دروازہ پھر کھٹکنے کی آواز آئی، معلوم ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ وہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو فرمائی اور بات چیت کرنے کے بعد اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ٹانگ مبارک، اپنے پاؤں مبارک پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلفی میں ٹیک لگا کر، اور تھوڑی دیر میں کھٹکانے کی آواز آئی تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، ابھی اجازت نہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا لگا دیا اور آپ نے کپڑوں کو درست فرمایا اور پھر فرمایا کہ اب اجازت دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لائے، حاضری دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، راد و نیاد ہوئے، تھوڑی دیر میں اجازت دے کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات ہیں، حیران ہو گئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عجیب منظر دیکھا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق تشریف لائے جو صداقت کے مہر منیر ہیں، صداقت کے تاجدار ہیں، میرے ابا حضور ہیں، اور فرمایا وہ آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، آپ تو ہلے نہیں، اور آپ نے ان سے گفتگو کی۔ وہ جب چلے گئے اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، جلیل القدر صحابی ہیں اور سخت مزاج کے آدمی ہیں، اسلام کے لیے اس کے دل میں بڑی سختی ہے، لیکن جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہلے نہیں، آپ اپنی جگہ پر اسی طرح آرام فرما رہے، آپ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے، لیکن میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کھولنے کی اجازت نہیں دی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑے سنوارے اور آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا دیا، اس کے بعد عثمان غنی کو آنے دیا۔ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا نظارہ ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی رحمت سمیٹنے والے پیغمبر نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا یہ عثمان غنی ہے؟ فرمایا کہ میں اس عثمان غنی سے کیسے حیا نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور پورے آسمان میں فرشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شرم و حیا کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عرش کے فرشتے تو حیا کریں اور میں عثمان غنی کے آنے پر اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھا رہوں؟ ان کی حیا کی لاج رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دیا کہ جس کے دل میں، جس کی آنکھ میں حیا ہے اس کی عزت تو رسول اللہ بھی فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو صفات کو اپنے پلے سے باندھیں۔ ایک سخاوت کا دریا کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال لٹانا، ہر حال میں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ہر حال میں آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے بھیجنا، اور دوسری صفت شرم و حیا والی کہ فرمایا عرب کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر تھے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سخاوت کے دریا تھے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت و کردار کو پڑھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات نصیب فرمائے، ہمارے دل میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہو جیسے عثمان غنی کے دل میں تھی۔ اللہ